درے حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرات، ماہ رمضان المبارک کا ہم سب لوگ استقبال کر رہے ہیں اور رحمت الہی روزے داروں کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتوں کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے۔ مثلا جو چھوٹے بچے ہیں یا ابھی بہت جوان نہیں ہوئے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا کئی سوالات ابھرتے ہیں جن کا جواب والدین کے لیے کبھی کبھی دشوار ہو جاتا ہے، تو ان باتوں کی طرف ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا بچے بڑوں سے کبھی کبھی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم روزہ کیوں رکھیں، ہم روزہ کیوں رکھیں یا روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ یا استاد کا کہنا مانتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم خدا کا کہنا مانتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا نے جہاں بہت سی چیزوں کا حکم دیا ہے وہیں روزے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا مومن کی ذمہ داری ہے، مومن کا فریضہ ہے۔ کبھی یہ سوال بڑوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، ان کا جواب ذرا تفصیلی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کچھ کام کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اور کچھ کاموں سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ مثلا صبح اٹھو، رات دیر تک نہ جاگو، وقت سے اسکول جاؤ، کسی سے جھگڑا نہ کرو، آنے والے کل میں بھی یہ باتیں کام آئیں گی۔ بچوں کی تربیت کی اس کوشش میں والدین کا اپنا فائدہ نہیں بلکہ اولاد کا مستقبل پیش نظر ہے۔ اللہ بھی بندوں پر ماں کی شفقتوں سے زیادہ مہربان ہے، لہٰذا وہ جو بندوں کے حق میں بہتر ہے وہی حکم دیتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو وضو، نماز، روزہ اور جو بھی احکام پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، جسم کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور روح کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ روزے کے مادی فائدے بھی ہیں اور روحانی فائدے بھی ہیں۔ روحانی فائدہ اطاعت خدا کا احساس کر کے روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے، نفس کی تربیت کے سبب احساس ہوتا ہے کہ خدا کے حکم کی تکمیل ہو رہی ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ حکم خدا کی تکمیل یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ روزہ اذان صبح سے اذان مغرب تک کچھ نہ کھایا جائے، کچھ نہ پیا جائے، اس کا نام روزہ ہے، بلکہ حکم خدا کی تکمیل یہ ہے کہ پورے اعضائے بدن خواہشات نفس کا روزہ ہو، یعنی ہر بات سے جس کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے ان باتوں پہ عمل کرنا، اور جن کاموں سے روکا ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا، یہ اصل میں روزہ ہے، یعنی اطاعت الہی، مکمل اطاعت الہی کا نام ہے روزہ۔ کوئی کام حکم خدا کے خلاف نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام اعضائے بدن کا حکم خدا کے مطابق مصروف عمل رہنا صرف روزے میں ہی کیوں؟ یعنی تمام اعضائے بدن صرف روزے ہی میں خدا کی اطاعت میں مصروف ہوں، یہ کیوں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ بے شک ہونا یہ چاہیے کہ اعضائے بدن کا روزہ ہم ہمیشہ رکھیں، یعنی اعضائے بدن کو بری باتوں سے ہمیشہ روکیں، نفس کو بری باتوں سے ہمیشہ روکیں، ہمیشہ ہونا چاہیے۔ روزے میں ٹریننگ ہوتی ہے، برائیوں سے بچنے اور اچھائیوں کو انجام دینے کی یہ ٹریننگ ہے، اور ٹریننگ کا فائدہ یہ زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، ٹریننگ کے بعد زندگی میں ٹریننگ کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ روزے میں اگر آپ غور کریں تو بہت سی جائز خواہشوں کو بھی رد کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، بہت سی جائز خواہشات سے بھی روک دیا جاتا ہے تاکہ اس طرح مشق ہو سکے۔ جب حکم خدا سے جائز خواہشوں سے ہم خود کو روک سکتے ہیں تو پھر جو ناجائز اور حرام خواہشیں ہیں ان سے بھی خود کو روکا جا سکتا ہے۔ اب ایک سوال اور ہے کہ روزہ ماہ رمضان المبارک ہی میں کیوں؟ شوال میں ہوتا، ذی الحجہ میں ہوتا، کسی مہینے میں ہوتا، ماہ رمضان المبارک ہی میں روزہ کیوں واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ خدا نے عبادت میں بھی اجتماعی شان کو اہمیت دی ہے۔ مثلا نماز جماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین یا حج کی عبادت اسی مقصد کو ظاہر کرتے ہیں، ورنہ کوئی شعبان میں، کوئی رجب میں، کوئی کسی مہینے میں روزہ رکھتا تو یہ اجتماعی شان نہ ظاہر ہو پاتی۔ اجتماعی طور پر سب روزہ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر مشقت برداشت کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ باقی
مستحب بھی روزے کے بہت سے مواقع ہیں۔ روزے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ہر سانس تسبیح کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، نفس پاکیزہ ہونے کے سبب قوت احساس بیدار ہوتی ہے، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے کا حوصلہ ملتا ہے، ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مگر یہ ساری باتیں روزے کا فیض ہیں، روزے کا مقصد نہیں ہے۔ اس نزاکت کو سمجھ لیجیے، یہ ساری باتیں روزے کا فیض ہیں، روزے کا مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد خوشنودی خدا ہے، روزے کا مقصد خوشنودی خدا ہے۔ اس لیے غریبوں کی امداد بھی کی جائے تو صرف خوشنودی خدا کے لیے، جو بھی کام ہم انجام دیں خوشنودی خدا کے لیے، روزہ بھی رکھیں تو خوشنودی خدا کے لیے، اس میں کوئی نیک کام کریں، عبادت کریں، استغفار کریں تو خوشنودی خدا کے لیے۔ دکھاوے کا جذبہ، ریاکاری کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے روزے کو واجب کیا تاکہ اس کے ذریعے سے بندوں کے خلوص کو آزمائے۔ اس وقت ہم ماہ رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ اخلاقی تربیت کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ روزہ صرف خود کو کھانے پینے سے روک لینے کا نام نہیں، روزہ تمام اعضائے بدن کا روزہ ہے۔ احکام خداوندی کی تکمیل کا نام روزہ ہے۔ آنکھ، کان، زبان، دل، دماغ، نفس ہر ایک پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے۔ کوئی کام مرضی خدا کے خلاف نہ ہو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ باطن کی طہارت ہے۔ ماہ رمضان المبارک برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ شعبانیہ ہے جس میں رمضان المبارک کی برکتوں اور اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں کا ذکر ہے۔ آپ کی تعلیمات کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارا نظام زندگی، ہمارا گھر، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جنت کی مثال بن جائے۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، خدا کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کا ہے۔ اسی لیے اس رمضان المبارک میں پہلے عشرے کو یوں تقسیم، یعنی تینوں عشروں کو یوں تقسیم کیا گیا ہے کہ پہلا عشرہ عشرہ برکت ہے، پہلا عشرہ عشرہ برکت ہے۔ دنیا میں جو کام ہم کریں وہ ہماری زندگی کے لیے خیر و برکت اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوں۔ ہر کام مرضی خدا کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ اگر ہم نحوست والے کام انجام دیتے ہیں، حکم خدا کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں بلکہ شیطان آتے ہیں، اور جب شیطان گھر میں آئیں گے تو نحوست ہوگی۔ اگر ہم زندگی مرضی خدا کے مطابق بسر کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں تو گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا عشرہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کو عشرہ رحمت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ عشرہ برکت، دوسرا عشرہ عشرہ رحمت۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کو عشرہ رحمت سے موسوم کیا گیا ہے۔ کچھ کام وہ ہیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور کچھ کام وہ ہیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، ان پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا عشرہ عشرہ رحمت ہے۔ پوری کوشش ہم کریں کہ اس مقدس اور پاکیزہ مہینے میں رحمت خداوندی سے ہم قریب ہوں، اور کوشش یہ کریں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خدا ہم سے خوش ہو جائے۔ تیسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ عشرہ مغفرت ہے۔ اس عشرے میں مغفرت الہی کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اسی عشرے میں شب قدر بھی ہے۔ شب قدر 19، 21، 23 کی شبیں ہیں۔ یہ انتہائی اہم راتیں ہیں۔ 19 اور 21 ماہ رمضان شدید غم کی تاریخ ہے۔ 19 کی رات، 19 کی صبح کو مولا علی کو ضربت لگی، 21 کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ 19، 20، 21 کی تاریخیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ غم کی تاریخ ہے، جس میں مولا کائنات کا ہم غم بھی مناتے ہیں، اور اس میں جو شب قدر پڑتی ہے تو شب قدر کا بھی گویا جو لحاظ کرتے ہیں، اور جو استغفار یا جو عبادتیں مخصوص ہیں شب قدر سے متعلق اسے انجام دیتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان شبوں میں اعمال کے ساتھ ساتھ مولا کے غم میں بھی سوگوار رہنا چاہیے، اور مجلس و ماتم کا سلسلہ قائم رکھنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں کے صدقے میں اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقائد مضبوط ہوں، اعمال مقبول ہوں، اور یہ مہینہ ہماری مغفرت اور نجات کا مہینہ بن جائے، ذریعہ بن جائے، وسیلہ بن جائے۔ صاحب خلق عظیم پیغمبر
اور ان کی آل کے صدقے میں ہمارے اخلاق بلند ہوں اور دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ ہمارے حسن اخلاق کو دیکھ کر دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب غلام ایسے ہیں تو امام کیسے ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کر کے اس کے بعد پھر ماہ رمضان المبارک میں ہم ایسی زندگی بسر کریں گے جو ہمارے لیے رحمت، برکت اور مغفرت کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ خوشنودی خدا کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔